غریب تھی، بے سہارا تھی، ظلم کا نشانہ بن گئی۔ میرا نام ہینا ہے اور میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کے ایک ایسے کچے علاقے سے ہے جہاں غربت انسان کے سانسوں سے بھی پہلے آنکھیں کھول لیتی ہے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو فاقوں، ادھورے خوابوں اور ماں کی خاموش سسکیوں کے درمیان پایا۔ میرے ابا ایک معمولی مزدور تھے جو دن بھر اینٹوں کے بٹھے پر کام کر کے جو کچھ کما لاتے وہ بھی اکثر ادھار میں ڈوب جاتا، مگر اس کے باوجود وہ ہمیں یہ احساس کبھی نہ ہونے دیتے کہ ہم غریب ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اصل امیری دل کی ہوتی ہے اور جس کے پاس حوصلہ ہو وہ کبھی ہارا نہیں کرتا۔ میری ماں جلد ہی اس دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد زندگی جیسے مجھ سے ضد پر اتر آئی۔ ابا کچھ ہی عرصے بعد بیمار پڑ گئے اور پھر ایک دن وہ بھی مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ تب میں صرف 17 برس کی تھی اور میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی چھت۔ میں نے رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر ہر دروازہ میرے لیے بند رہا۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یتیمی صرف ماں باپ کے نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے رویوں کا نام ہے۔ میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ دن بھر سڑکوں پر ہاتھ پھیلاتی اور رات کو کسی درخت کے نیچے یا کسی ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں سو جاتی۔ شروع میں مجھے بہت شرم آتی تھی مگر جب بھوک حد سے بڑھ جائے تو شرم بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے ابا کو یاد کر کے روتی اور خود سے وعدہ کرتی کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر میرے لیے اس سے کہیں زیادہ کڑوا امتحان لکھ چکی ہے۔ ایک رات جب میں شہر کے بس اسٹینڈ کے قریب ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے سو رہی تھی تو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اندھیرا میرے وجود پر چھا گیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم درد سے چور تھا اور روح جیسے مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ میں چیخی نہیں کیونکہ آواز ہی مجھ سے روٹھ گئی تھی، میں روئی نہیں کیونکہ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں بس وہیں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ اب میں خود کو کیسے سنبھالوں گی۔ کچھ ہفتے گزرے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر ایک اور زندگی پل رہی ہے۔ یہ احساس میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں، مگر ہر بار میرے ہاتھ کانپ جاتے۔ ایک رات میں نے خواب میں اپنے ابا کو دیکھا جو بہت پرسکون تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ بچہ تمہاری آزمائش نہیں بلکہ تمہاری نجات بنے گا، اسے دنیا میں آنے دو۔ اس خواب کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو میں اس بچے کو جنم دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، میں کمزور ہوتی گئی اور حالات مزید سخت ہوتے گئے۔ 9 مہینے پورے ہوئے تو ایک فلاحی ادارے کی مدد سے مجھے ہسپتال پہنچایا گیا۔ جب میں نے بچے کو جنم دیا تو عجیب بات یہ تھی کہ کمرے میں موجود ہر ڈاکٹر اچانک خاموش ہو گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک ڈاکٹر آتا گیا اور سب کی نظریں میرے بچے پر جمی رہیں۔ کچھ دیر بعد ایک سینئر ڈاکٹر میرے پاس آیا اور ایسی بات کہی جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کے بدلے مجھے کروڑوں روپے مل سکتے ہیں۔ میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور اس ایک نظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اسی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی کی اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے، مگر یہ کہانی مجھے کہاں لے جائے گی یہ راز ابھی کھلنا باقی تھا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا کر رکھا تھا اور میرے دل کی دھڑکن اس کی سانسوں کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سینئر ڈاکٹر کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے
بس اتنا کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ دنیا اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی تم سمجھ رہی ہو، کیونکہ کچھ زندگیاں تقدیر خود خرید لیتی ہے اور کچھ لوگوں کو بیچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ میں اس کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پائی، مگر دل میں ایک انجانا خوف اتر گیا۔ چند دن بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی اور ایک فلاحی ادارے کے ذریعے مجھے شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک بڑے سے گھر میں کام مل گیا۔ اس گھر کی مالکن ایک سخت مزاج عورت تھی جس کی آنکھوں میں رحم کم اور غرور زیادہ تھا۔ اس نے مجھے نوکرانی کے طور پر رکھا، مگر شرط یہ تھی کہ میں اپنے بچے کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی۔ میں مجبور تھی، اس لیے خاموشی سے اس کی ہر بات مان لی۔ میرے بچے کو گھر کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا اور میں دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں کچھ چیزیں بہت عجیب ہیں۔ اکثر راتوں کو کچھ اجنبی لوگ آتے، لمبی گاڑیاں دروازے پر رکتی اور مالکن خود ان سے بند کمرے میں ملاقات کرتی۔ میں ان باتوں سے بے خبر رہنے کی کوشش کرتی کیونکہ مجھے صرف اپنے بچے کی فکر تھی، مگر ایک دن اچانک میری زندگی پھر ایک موڑ پر آ کھڑی ہوئی جب میں نے مالکن کو فون پر کسی سے کہتے سنا کہ بچہ اب کافی بڑا ہو رہا ہے اور جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپ گئے اور دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے بچے کے گرد اندھیرا ہے اور کچھ سائے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چیخ رہی ہوں مگر میری آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی۔ نیند سے جاگی تو پسینے میں شرابور تھی اور فوراً بچے کے پاس گئی۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، مگر مجھے ایسا لگا جیسے یہ سکون عارضی ہے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اگر اس گھر میں رہنا میرے بچے کے لیے خطرہ ہے تو میں اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، چاہے مجھے دوبارہ سڑکوں پر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اگلے دن جب میں کام کر رہی تھی تو مالکہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی پرانا غرور۔ اس نے کہا کہ تم نے بہت صبر سے کام کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس صبر کا صلہ ملے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا مگر دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں نے لفافے کی طرف دیکھا تو میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا اس لفافے کے بدلے مجھ سے میرا بچہ مانگا جائے گا۔ میں لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی اور فیصلہ کرنے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے۔ کچھ فیصلے انسان کو امیر بنا دیتے ہیں اور کچھ فیصلے انسان کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہیں، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں کسی راستے پر قدم رکھنے والی ہوں۔ میں لفافہ ہاتھ میں لیے دیر تک خاموش کھڑی رہی کیونکہ اس لمحے میرے ذہن میں صرف میرا بچہ تھا اور وہ راتیں تھیں جو میں نے اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر گزاری۔ وہ دن تھے جب میں نے بھوکے رہ کر اسے دودھ پلایا۔ وہ لمحے تھے جب میں نے اللہ سے صرف ایک دعا مانگی تھی کہ میرے بچے کو مجھ سے جدا نہ کرنا، اور آج وہی دعا سب سے بڑے امتحان میں بدل چکی تھی۔ مالکہ نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھا اور آہستہ آواز میں بولی کہ تم جانتی ہو اس دنیا میں ماں ہونا کافی نہیں ہوتا، یہاں طاقت اور پیسہ بھی چاہیے، اور میں وہ سب تمہیں دے سکتی ہوں اگر تم سمجھداری کا فیصلہ کرو۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے وہاں رحم نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف ایک حساب کتاب تھا جو وہ میرے بچے کے مستقبل کے بدلے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسی دن کے بعد اس گھر میں میرا سکون ختم ہو گیا۔ ہر قدم پر مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ہر آواز پر دل کانپ جاتا۔ رات کو سوتے ہوئے میں اپنے بچے کو خود سے لپٹا کر رکھتی اور بار بار اس کے ماتھے کو چومتی، جیسے اسے یقین دلانا چاہتی ہو کہ میں ابھی زندہ ہوں اور تمہاری ماں ہوں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا۔ چند دن بعد مالکہ نے مجھے بتایا کہ کچھ مہمان آنے والے ہیں اور مجھے پورا گھر صاف کرنا ہے۔
جب وہ لوگ آئے تو ان کے انداز سے ہی واضح تھا کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کی باتوں میں اختیار تھا، ان کے لہجوں میں حکم، اور ان کی نظریں میرے بچے کے کمرے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ میں کچن میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی اور ہر لفظ میرے دل پر چھری کی طرح لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بچے کے مستقبل کی بات ایسے کر رہے تھے جیسے وہ کوئی چیز ہو۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گی۔ میں نے کچھ کپڑے ایک پرانے بیگ میں ڈالے، بچے کو سینے سے لگایا اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر دروازہ کھولتے ہی سامنے مالکن کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ تم سمجھدار عورت ہو اور سمجھدار عورتیں بھاگتی نہیں، وہ سودے کرتی ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے زہر سے کم نہ تھے۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا کہ میرا بچہ کوئی سودا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور اس نے کہا کہ تم اکیلی عورت ہو، نہ خاندان نہ سہارا، اور تم یہ بھول رہی ہو کہ دنیا کمزوروں کو خود فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے احساس ہو گیا کہ اب معاملہ صرف غربت کا نہیں رہا، اب یہ ایک جنگ ہے، ایک ماں اور اس نظام کے درمیان جو بچوں کو بھی قیمت میں تولتا ہے۔ میں رات بھر جاگتی رہی، بچے کی سانسیں گنتی رہی اور دل میں ایک ہی سوال بار بار ابھرتا رہا کہ کیا میں اپنے بچے کو بچا پاؤں گی یا تقدیر نے میرے لیے کوئی اور ہی فیصلہ لکھ رکھا ہے۔ اور یہی سوچ مجھے اندر سے توڑتی بھی رہی اور مضبوط بھی بناتی رہی، کیونکہ انجام ابھی باقی تھا اور فیصلہ ابھی ہونا تھا۔ اس رات جب میں نے بچے کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کی تو مجھے پہلی بار اپنی زندگی کی پوری کہانی ایک فلم کی طرح نظر آئی۔ وہ دن جب میں بے سہارا ہو کر اس گھر میں آئی تھی، وہ لمحے جب مجھے کام کے بدلے عزت کی جگہ خاموشی ملی، وہ راتیں جب میں نے آنسو چھپا کر بچے کو سلایا، اور وہ دن جب ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کا سودا رکھا گیا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں یہ کہانی صرف میری نہیں رہی بلکہ ہر اس عورت کی ہو گئی جو کمزوری کے نام پر آزمائی جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر تقدیر نے مجھے آزمائش دی ہے تو میں بھی ہار ماننے والوں میں شامل نہیں ہوں گی۔ میں نے سیدھا مالکن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا بچہ میری زندگی ہے اور زندگی سودے میں نہیں دی جاتی۔ اس ایک جملے نے برسوں کا خوف توڑ دیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ طاقت صرف پیسے میں نہیں ہوتی بلکہ اس ماں کے دل میں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ چند ہی دنوں میں اس گھر کے چہرے بدلنے لگے۔ وہ لوگ جو خود کو مالک سمجھتے تھے اچانک جواب دہ ہونے لگے۔ وہ فیصلے جو بند کمروں میں ہوتے تھے اب سب کے سامنے آنے لگے، اور مجھے معلوم ہوا کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب میں اس گھر سے اپنے بچے کا ہاتھ تھام کر باہر نکلی، اور اس بار میں بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ سیدھی کھڑی ہو کر جا رہی تھی۔ زندگی نے اس کے بعد بھی آسانی نہیں دی، مگر اب فرق یہ تھا کہ میں ٹوٹی ہوئی عورت نہیں تھی۔ میں نے محنت کی، میں نے سہا، میں نے سیکھا، اور میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہونے لگا۔ وہی بچہ جیسے ایک وقت میں کمزوری سمجھا گیا تھا آج میری طاقت بن چکا تھا، اور میں جان چکی تھی کہ ماں کا یقین اگر مضبوط ہو تو حالات خود راستہ بنا دیتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سبق دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کہانی اس سچ کا آئینہ ہے کہ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر ماں کی دعا دائمی ہوتی ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمزور کو دبایا جا سکتا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب کمزور کھڑا ہو جائے تو انجام خود بولنے لگتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا انجام بھی ہے، اور یہی اس کا اختتام بھی کہ ماں ہارے تو کہانی ادھوری رہتی ہے اور ماں جیت جائے تو تاریخ بن جاتی ہے۔